اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے. غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے، امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے. ابا سلط تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی جائے گی. اتنا کہنا تھا، ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے. امام نے کہا ہاں ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی. ابا سلط حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا. امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا. ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنیں غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں. اتنا کہنا تھا. امام نے فرمایا ابا سلط میں تیری جنت کا ضامن، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا. ابا سلط کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے. ابا سلط کہتا میں بی بی سے توسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا. ابا سلط کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھول کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا. ابا سلط کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا. میں نے زمانے میں بہت بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے. اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا. زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے. آج روکو میں آج روکو. ابا سلط کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا روک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا. ابا سلط کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا. ابا سلط کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا. امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا. ابا سلط کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر. ابا سلط کہتا میں نے جلدی جلدی بستر بنایا. امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسمہ کو بلا کے لا. ابا سلط کہتا میں ہرسمہ مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلط اور ہرسمہ سے پیار. ابا سلط کہتا میں روتا ہوا ہرسمہ کے گھر کی طرف دوڑا. ابا سلط کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی. اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے. ابا سلط کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے. اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. ابا سلط کہتا میں روتا روتا ہرسمہ کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی. ہرسمہ مصلی پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا ہرسمہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا. اتنا کہنا تھا. ابا سلط کہتا میں نے ہرسمہ کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے کا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے. ابا سلط کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسمہ رو رہا تھا. ابا سلط کہتا میں کبھی ہرسمہ کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسمہ مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے. ابا سلط کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا. میں نے ہرسمہ سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا. وہ کہتے جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. ابا سلط کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کہا مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے. رضا رو کے کہا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے. ماتم غریب.